بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت ثلاثۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت یعنی جنتی تین طرح کے لوگ ہیں: ذو سلطان مقسط متصدق موفق۔ ایک تو وہ صاحب سلطنت حاکم، مقسط جو انصاف پسند ہو، انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، متصدق صدقہ کرنے والا ہو، موفق اور اسے خیر کی توفیق دی گئی ہو۔ ذو سلطان سے صرف حاکم مراد نہیں، جو ملک کا حاکم یا صدر مراد ہوتا ہے وہ نہیں ہے صرف، بلکہ ذو سلطان سے مراد ہر وہ شخص کے جس کے ماتحت کچھ افراد ہوں اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اس کو اقتدار یا حکومت یا سلطنت یا یہ کہ ان کے اوپر کچھ زور اور دبدبہ عطا کیا ہو۔ اس میں اس معنی کو سامنے رکھا جائے تو بہت سے لوگ شامل ہیں کہ جن کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کا ایک حاکم وہ شوہر ہوتا ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد کے جن کے ماتحت کچھ ورکرز کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ذو سلطان کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان کے سرپرست، خاندان کے بڑے، وہ بھی صاحب سلطنت ہیں، ذو سلطان ہیں، ان کے ماتحت خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، سرپرستی کی وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ علاقے کے ہوں، محلے کے ہوں، صوبے کے ہوں یا ملکی سطح پر ہوں، جو بھی صاحب سلطنت کے جن کے ماتحت کچھ افراد ہوں وہ ذو سلطان کے اندر داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا، صدقہ دینے والا اور اسے اللہ کی جانب سے خیر کی توفیق، نیکیوں کی توفیق، آخرت کے کاموں کی اور بہترین کاموں کی توفیق دی گئی ہو، ایک تو وہ شخص ہے جس کو اہل جنت میں شمار کیا گیا ہے، یعنی جنتی۔ ورجل، دوسرا وہ شخص، رحیم رقیق القلب، جو نہایت مہربان، رحم دل، رقیق القلب، دل کے اعتبار سے رقت اور نرمی رکھنے والا، لکل ذی قربا و مسلم، ہر قرابت دار کے لیے بھی اور عام مسلمان کے لیے، سب کے لیے۔ حاصل اس کا یہ کہ چاہے کوئی قرابت دار ہو یا نہ ہو، سب کے لیے اس کے دل میں رحم کا جذبہ ہو، رقت ہو، نرمی ہو۔ یہ نرم دل، رحم دل انسان، یہ بھی جنتی ہے۔ اور تیسرا، وعفیف متعفف ذو عیال، عفیف پاک دامن کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، اور متعفف کہا جاتا ہے جو سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ تعفف کا مطلب یہی ہے کہ جو سوال کرنے سے بچنے والا ہو۔ تو عفیف پاک دامن، گناہوں سے بچنے والا، متقی پرہیزگار، متعفف سوال سے بچنے والا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا، ذو عیال، باوجود اس کے کہ وہ عیال والا ہو، اہل و عیال والا ہو، بیوی بچے اس کے ہوں، اس کے ماتحت کچھ افراد ہوں جن کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار اور پابند بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کی کمائی اور حلال کی کمائی سے ان کو کھلاتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو گوارا نہیں کرتا، اس کو متعفف کہتے ہیں۔ تو یہ تین افراد، ان کو اہل جنت کہا گیا۔ ایک صاحب سلطنت حاکم، انصاف کرنے والا، صدقہ دینے والا، جس کو خیر کی توفیق دی گئی ہو۔ دوسرا وہ نرم دل، رحم دل انسان جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے ساتھ اس کا یہی معاملہ ہو۔ اور تیسرا وہ متقی پرہیزگار، گناہوں سے پاک رہنے والا، پاک دامن، جو باوجود اہل و عیال رکھنے کے بھی کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ تینوں جنتی ہیں۔ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور جہنمی لوگ 5 ہیں۔ الضعیف الذی لا زبر لہ، پہلا وہ ضعیف، وہ کمزور، الذی لا زبر لہ، جس کے اندر عقل نام کی، سمجھ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ الذین هم فیکم تبع، جو تمہارے اندر تابع ہونے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، دوسروں کے دیکھا دیکھی چلتے ہیں، ناسمجھی اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں کوئی دین کا شعور بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کے دیکھا دیکھی چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو کہا الذین هم فیکم تبع، جو تمہارے اندر پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لا یبغون اہلا ولا مالا،
وہ اپنے لیے کوئی حلال طریقے سے اہل اور مال کو بھی طلب نہیں کرتے. لا یبغونا، وہ متلاشی نہیں ہوتے، طلب نہیں کرتے کوئی اہل اور مال کو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ نکاح نہیں کرتے کہ ان کے اہل و عیال ہوں، زنا بدکاری کے راستے پر چلتے ہیں، اور کوئی مال حلال کو طلب نہیں کرتے، بلکہ جہاں سے جس کے پاس سے بھی مال ان کو مل جائے اور جس طرح سے بھی آ جائے وہ مال کو لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اپنے معاملات کے اندر نہ ان کا کوئی گھرانہ ہوتا ہے، کوئی خاندان فیملی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی مال حلال کے کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے. یہ کمزور قسم کے ناسمجھ لوگ جو لوگوں کے اندر تمہارے لوگوں کے اندر پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں، ایسے لوگ پہلے نمبر پر ذکر کیے گئے کہ یہ جہنمی ہیں. والخائن، دوسرے نمبر پر فرمایا وہ خائن، خیانت کرنے والا، الذی لا یخفی لہ طمع، کہ جس کے اندر کوئی طمع مخفی نہیں رہتی، پوشیدہ نہیں رہتی. طمع لالچ کو کہتے ہیں، جس کے اندر طمع اور لالچ کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی، اگرچہ وَإِن دقا، کتنی باریک اور کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، الا خانہ، مگر جب بھی موقع ملتا ہے وہ خیانت کر بیٹھتا ہے. یعنی اتنا اس کے اندر خیانت کا جذبہ اور اتنا خیانت کا اس کے اندر عارضہ ہوتا ہے کہ اس خیانت کی صفت میں جب کبھی اس کو موقع مل جائے وہ پڑ جاتا. لا یخفی لہ طمع، کوئی ادنا سے ادنا، چھوٹی سی چھوٹی طمع اور لالچ کی چیز بھی اس کے لیے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتی، جب موقع ملتا ہے اگرچہ وہ کتنی باریک کیوں نہ ہو اس میں خیانت کر بیٹھتا. دو شخص ہو گئے. تیسرا وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. تیسرا وہ شخص کہ جو صبح اور شام ہر حال میں تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے تمہارے اہل کے بارے میں اور تمہارے مال کے بارے میں، کہ اسے صبح شام جب موقع ملتا ہے وہ تمہیں تمہارے گھر والوں کے بارے میں اور تمہارے مال کے بارے میں تمہیں دھوکہ دے گا. لا یصبح ولا یمسی، وہ شخص کہ جو صبح اور شام نہیں کرتا مگر وہو یخادعک، کہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے. صبح شام دھوکہ دینے کا مطلب جب موقع ملتا ہے، ہر وقت جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، تمہارے گھر والوں کے بارے میں بھی اور تمہارے مال کے بارے میں. یہ تین شخص ہو گئے. چوتھے نمبر پر راوی کہتے ہیں کہ وذکر البخل او الکذب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخیل اور کنجوس کا تذکرہ کیا، یا یہ کہ جھوٹے انسان کا تذکرہ کیا. یہاں چوتھے نمبر پر راوی نے الفاظ وہ ذکر نہیں کیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، اس لیے کہ ان کو اس روایت کے الفاظ ذہن میں نہیں ہوں گے، اس لیے اس کا مفہوم ذکر کر دیا کہ چوتھے نمبر پر آپ کے الفاظ کیا تھے وہ تو یاد نہیں، لیکن کم سے کم اتنا یاد ہے کہ آپ نے بخیل یا جھوٹے کا تذکرہ کیا تھا. اگر ہم اس کو او کو اپنے اصل معنی پر رکھیں تو اس کا مطلب کہ چوتھے نمبر پر یا تو بخیل ہے اور یا پھر جھوٹا انسان. اور اگر ہم اس او کو واو کے معنی میں لے لیں، جیسے کہ بعض محدثین نے او کو واو کے معنی میں لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جس کے اندر کنجوسی بھی ہو، جس کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت بھی. یہ چار انسان ہو گئے. پانچویں نمبر پر والشنزیر الفحاش، پانچویں نمبر پر وہ شنزیر بدخلق انسان، بد اخلاق انسان، الفحاش جو بہت زیادہ بے حیا ہو. فحاش فحش سے ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ اس کے اندر بے حیائی کی بات پائی جاتی. شنزیر اصل میں بدخلق اور فحش گو کو کہا جاتا ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے پہاڑ سے پھٹ کر کوئی چٹان گر جائے تو اس کو شنزیر کہتے ہیں. جیسے کہ لغت میں اس کو اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ پہاڑ سے کوئی چیز پھٹ کر اگر چٹان کا حصہ گر جائے تو اس کو شنزیر کہتے ہیں. لیکن استعمال کے اعتبار سے اس کا معنی بدخلق اور فحاش کیا ہے. یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ پانچویں نمبر پر وہ شخص ہے کہ جس کے اندر بدخلقی ہو، بد اخلاقی ہو، اتنا بد اخلاق ہو کہ فحاش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ وہ فحش گو، بے حیا قسم کا ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنتیوں کا اور 5 جہنمیوں کا تذکرہ کیا. 3 جنتی کون سے؟
ایک تو نیک اور عادل حاکم حکمران، دوسرا رحم دل اور نرم خو انسان جس کے اندر نرمی ہو، رقت ہو، اور تیسرا متقی اور متوکل عیالدار، کہ اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، باوجود اہل و عیال رکھنے کے بھی کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے، سوال سے بچتا رہتا ہے۔ یہ 3 جنتی ہیں، اور اہل نار جہنمی 5۔ ایک تو وہ ہے کہ جو دینی شعور سے بالکل عاری ہے، لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا، گناہوں میں پڑنے والے، ان کو کوئی حلال طریقے سے اہل اور مال کی طلب نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر خائن اور لالچی انسان، تیسرے نمبر پر دھوکے باز انسان، کہ جب موقع ملتا ہے تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے تمہارے گھر اور تمہارے مال کے بارے میں، اور چوتھے نمبر پر بخیل اور جھوٹا انسان، اور 5ویں نمبر پر شنزیر یعنی بد اخلاق اور بے حیا انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اہل نار میں اللہ تعالی شامل ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس معیار پر جب تک انسان کا ایمان نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہو سکتا ہے، یہاں لا یؤمنو میں ایمان کی نفی نہیں بلکہ ایمان کامل کی نفی ہے۔ مطلب مومن اگرچہ ہو جائے لیکن کامل درجے کا ایمان اسے نصیب نہیں ہو سکتا، ایمان کا کمال اسے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس معیار پر اس کی زندگی کے اندر معاملات نہ ہوں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھائی سے مراد یعنی تمام دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اسلامی رکھتے ہیں، بھائی چارگی کا رشتہ۔ تو اس حدیث کے اندر اخ کا لفظ استعمال کر کے یہ ترغیب دی گئی کہ جس طرح سگے بھائی کے لیے انسان اچھا جذبہ رکھتا ہے تو دینی بھائی، اسلامی بھائی کے لیے بھی یہ رشتہ رکھنا چاہیے۔ اخ کا لفظ ذکر کر کے گویا یہ ترغیب دی گئی کہ تم اس کو اپنے بھائی کے درجے میں رکھو، اور دوسرا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس معیار پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کرو کہ وہ چیز جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، چاہے اس کا تعلق چیزوں سے، ساز و سامان سے ہو، چاہے اس کا تعلق برتاؤ سے ہو، رویے سے ہو۔ چیزوں سے یہ تو واضح ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ کسی کو کچھ دینا ہے، دیتے ہوئے خیال رکھیں کہ وہ چیز دیں جو خود آپ، کوئی دے تو آپ لینا پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو ایسی دیتے ہوئے گری ہوئی چرجی کی چیز دیں کہ جس کو اگر کوئی ہمیں دے تو ہم اس کو لینا پسند نہ کریں۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معیار ذکر کیا ہے کہ جس کو تم خود نہیں لے سکتے وہ دوسروں کے اوپر خرچ مت کرو۔ تو دیتے ہوئے بھی یہی معاملہ ہے، رویے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ اس سے بھرپور طریقے سے سخت گیری کے ساتھ پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کر معاف کر دیں کہ اگر یہ غلطی میں کرتا تو میں اپنے بڑوں سے کیا چاہتا، یہی نہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے۔ جب میں اپنے بڑوں سے یہ چاہتا ہوں اور اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو میں اس کے لیے بھی کیوں نہ پسند کروں۔ رویے میں، برتاؤ میں، سلوک میں، معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، رکھ رکھاؤ میں، ہر چیز میں اس معیار کے مطابق جب آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو آپ کا ایمان کامل درجے کا ہوگا، کامل درجے کا ہوگا۔ اسی لیے انسان کو
ہمارے دین و شریعت نے نفسا نفسی نہیں سکھائی، مفاد پرستی نہیں سکھائی، خود غرضی نہیں سکھائی کہ اپنی جیب بھرنے کی، اپنا پیٹ بھرنے کی، اپنی تجوری بھرنے کی ہم فکر لے کے دنیا میں آئے ہوں. ایسا نہیں. ہمیں تو ایک دوسرے کا غم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی فکر دی گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا سبق دیا گیا ہے، ایثار کا جذبہ دیا گیا ہے. یعنی یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، ایک تو یہ نا کہ ہم اپنے لیے جو پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں تو ایثار کا جذبہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. مثلا ایک روٹی ہے، آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھی، آپ نے کسی بھوکے کو دیکھا تو اپنا پیٹ کاٹ کر آپ نے اس کو کھلا دیا کہ میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے، میں بھلے بھوکا رہ جاؤں، میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، میری ضرورت اگرچہ پوری ہونے سے رہ جائے. یہ تو اس سے آگے بڑھ کر ایثار کا جذبہ ہے. تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ انسان ایثار کے جذبے سے سرشار ہو، لیکن کم سے کم اگر ایثار نہیں تو کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اپنے جیسا معاملہ تو کریں نا، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی پسند کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج اس خود غرضی اور نفس نفسی کے عالم میں لوگوں کے اندر سے یہ مزاج نکلتا جا رہا ہے. بھائی بھائی، سگے سگے بھائی کے لیے بھی اب یہ جذبات باقی نہیں رہے. ہر آدمی اپنی زندگی کے بنانے اور اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں مست اور مگن ہے. اسے اپنے کسی گرد و پیش کے لوگوں کے بارے میں پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں. یاد رکھیے، یہ خود غرضی، یہ مفاد پرستی ہمیں اسلام نے نہیں سکھائی. یہ اسلام کی تعلیم میں اسلام نے ہمیں بھائی چارگی کا رشتہ دیا ہے اور یہ معیار دیا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی مضرتوں سے، اس کی تکلیفوں سے معمون اور محفوظ نہ ہو. اللہ اکبر. بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور سوچنے کی بات ہے، اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے اور قسم کھا کر کی ہے، اور ایک نہیں 3 مرتبہ کی. تینوں باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. ایمان کی نفی، وہ مومن نہیں، اور قسم کھا کر کہا، اور ایک نہیں 3 مرتبہ کہا. اللہ اکبر. پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق یہ ایک حدیث بھی انسان کے لیے کافی ہے کہ جس سے ہم پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں بھی جو ایمان کی نفی ہے، اس سے مطلقاً ایمان کی نفی نہیں بلکہ کامل ایمان کی نفی مراد ہے کہ کامل درجے کا کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات آپ نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمائی ہے کہ وہ شخص کمال ایمان کو کبھی نہیں پا سکتا جس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور سے، اس کی تکلیفوں سے معمون اور محفوظ نہ ہو. پچھلی حدیث میں آپ نے ایسے شخص کے ایمان کی نفی فرمائی، ایمان کامل کی نفی فرمائی کہ وہ کامل درجے کا مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخلے کے قابل نہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے حتی ظننت،
یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ انہو سیورثہ، کہ ان قریب وہ اس کو وارث بھی بنا دے، وراثت میں بھی شریک کر دیں گے، کہ انسان جب مر جائے تو ترکے میں جس طرح ورثاء کا، لواحقین کا، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، شاید کہ احکام اس طرح کے نازل ہو جائیں گے کہ پڑوسیوں کو بھی ترکے میں شریک کر دیا جائے۔ اگرچہ ایسا ہوا نہیں، انسان کے ترکے میں اس کے چھوڑے ہوئے مال کے اندر اس کے ورثاء جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ مستحق ہوتے ہیں اور وہی حصے دار ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن اس حدیث سے اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اتنا انہوں نے وصیت کیا، اتنا انہوں نے اس معاملے میں برتاؤ اچھا کرنے کی وصیت کی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بارے میں احکام آ جائیں۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنی اہم حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اندر سے اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ بعض اوقات پڑوسیوں کا پتہ تک نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون رہتا ہے، نام تک نہیں پتا ہوتا۔ کسی سے پوچھیں کہ جی یہاں پہ کوئی اس نام کا رہتا ہے، بولتے پتہ نہیں، اور برابر میں رہتا ہے، کئی عرصے سے رہتا ہے، سالوں سے رہتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ اتنی انسان کی اپنی مطلب کی اور افراتفری کی زندگی شروع ہو چکی۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اتنے حقوق کہ ہمارے سامنے یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل درجے کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں اور جنت میں داخلے سے ایسے شخص کو محروم قرار دے رہے ہیں کہ جس کے شرور سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، خود مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے اندر 3 صفات پیدا کرے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچ کہے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرے، خیانت نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی وہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ابھی تو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا نا کہ اپنے بھائی کے لیے، اسی طرح حدیث میں ایک مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہے، حتی یحب لجارہ، کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ان تینوں جملوں میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یہ تینوں کام کا لحاظ رکھے۔ ایک تو فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، دوسرا فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور تیسرا فلیقل خیرا او لیصمت، خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہاں جس کا ایمان ہی نہیں ہے پھر جو چاہے کرتا پھر۔ مسند احمد کی روایت ہے، خود مشکات شریف کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلانی عورت ایسی ہے کہ جس کی کثرت صلات کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، کثرت سے روزے رکھنے کے تذکرے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کے بڑے کثرت سے تذکرے ہوتے ہیں کہ بہت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، البتہ یہ کہ اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسیوں کو بڑی تکلیف ہوتی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ فلانی عورت ایسی ہے کہ جس کے روزے اور صدقہ خیرات اور نماز کے بڑے تذکرے تو نہیں ہوتے، بہت کم اس کی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی فرائض پر اکتفا کرتی ہے، کوئی بہت زیادہ نفلی اعمال میں نہیں لگتی، لیکن وہ پنیر کے بس چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، یعنی معمولی سا صدقہ خیرات کر دیتی ہے، کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی نہیں، البتہ اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ کوالٹی ہے کہ اس کی زبان کے شر سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا ہی فی النار، اور اس عورت کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے بارہا یہ حدیث اور یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن غور کرنے کی چیز ہے اس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسی عورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بہت نماز پڑھنے والی، بہت روزہ رکھنے والی، بہت صدقہ خیرات کرنے والی تھی، لیکن پڑوسی اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا جہنمی، جہنمی۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص کامل درجے کا مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے، پڑوسی اس کا برابر میں بھوکا رہے۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ پڑوسی اس کا برابر میں بھوکا رہ جائے اور وہ جانتا بھی ہو، اسے پتہ بھی ہو کہ میرے برابر میں کوئی پڑوسی ایسا ہے کہ جو بھوک کی حالت میں ہے، فاقے کی حالت میں ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے کھانے کی اور اس کے کھلانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا ما آمن بی، ایسا شخص مجھ پر ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، اگر مجھ پر ایمان ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کن محسنا، تم احسان کرنے والے بن جاؤ، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے بن جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لو ان کی زبانوں پہ تمہارے تذکرے کیا ہیں، اگر ان کی زبانوں پہ تمہارے تذکرے یہ ہیں کہ تم محسن ہو، اچھا سلوک کرنے والے ہو، تو سمجھ لینا کہ فإنک محسن، اور اگر وہ ان کی زبانوں پر یہ تذکرے ہیں کہ انک مسیء، تم برائی کرنے والے ہو، برے اخلاق والے ہو، تو سمجھ لینا کہ تم برے اخلاق والے ہو۔ مطلب تمہارے پڑوسیوں کی زبان پر تمہارے چرچے کس حوالے سے ہوں، اس کے ذریعے سے تم یہ پہچان سکتے ہو کہ تم محسن ہو یا مسیء، اچھا سلوک کرنے والے ہو یا برا سلوک کرنے والے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کوئی مسلمان جو دنیا سے جائے اور اس کے گرد و پیش میں ادنا درجے کے پڑوسیوں میں بھی 4 پڑوسی بھی اگر یہ گواہی دے دیں کہ ہم اس کے اندر خیر کی بات کو جانتے تھے، بھلائی کی بات کو جانتے تھے، ہم نے اس کے اندر شر نہیں دیکھا، 4 ادنا درجے کے پڑوسی بھی اگر گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد قبلت قولکم، میں نے تمہارے قول کو قبول کر لیا، تمہاری گواہی کو قبول کر لیا کہ جو تم نے اپنے پڑوسی کے بارے میں دی ہے، اور اپنے علم کے باوجود میں نے اس کو معاف کر، میں جانتا ہوں اس کی برائیوں کو جانتا ہوں، لیکن تمہاری گواہی کو قبول کر کے میں نے اس کی مغفرت کر۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو، آپ کی معاشرتی زندگی میں، رکھ رکھاؤ میں، رہن سہن میں، سلوک میں، برتاؤ میں اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، کل کو آپ کی دنیا سے جانے کی صورت میں آپ کے پڑوسی آپ کا ذکر خیر کریں گے، اور یہ آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کی صورت میں پڑوسیوں کو آرام مل جائے اور کہیں کہ اچھا ہوا بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، چلا گیا، آپ سکون سے جئیں گے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ مستریح بنیے، مستراح منہ نہ بنیے۔ جیسے کہ کسی جنازے کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے۔ پوچھنے پر آپ نے اس کی وضاحت یہ کی کہ مستریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت حاصل کر کے آخرت کے آرام میں جانے والا، اس کو مستریح کہتے ہیں۔
اور مستراح منہ کا مطلب دنیا میں اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اپنے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ سے اتنا لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اس کے جانے پر لوگوں کو راحت مل گئی۔ بعض لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو واقعتاً لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے جانے پر ان کو غم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے دنیا سے جانے پر لوگ بھلے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں، لیکن دل دل میں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ جان چھوٹی، اس نے ہماری زندگی کو اجیرن کر کے رکھا ہوا تھا۔ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ماتحت لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے کردار، اپنا برتاؤ اچھا رکھیے تاکہ لوگوں میں آپ کی ایسی حیثیت واضح ہو کہ لوگ آپ کے واقعتاً گن گائیں، اچھے الفاظ میں آپ کا تذکرہ کریں، آپ کے مرنے کی صورت میں آپ کے پیچھے آپ کا ذکر خیر ہو، ذکر شر نہ ہو۔ ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان غفلتوں سے، ان بے فکری کی زندگیوں سے نکالے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کسی پڑوسی کے حوالے سے کیا بہترین الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں آپ نے کتنا اہم آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی، اذا طبخت مرقۃ، جب تم شوربہ پکاؤ نا تو اس میں پانی کو بڑھا لیا کرو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ کیا مطلب کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر وسعت اتنی نہیں ہے تو اپنے شوربے میں پانی کو بڑھا دو، لیکن ان کا خیال رکھو، ان کا لحاظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نصیحتیں ہاتھ پکڑ کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کر آپ نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی تھیں، اور گنا تھا آپ نے وہ 5 نصیحتیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، احسن الی جاری کا تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل درجے کے مومن بن جاؤ۔ یعنی کامل درجے کا مومن اگر بننا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس اچھے سلوک کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ما حق جاری علیہ، میرے اوپر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان مریض عدتہ، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، مر جائے تو تم اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ، ان استقرضک اقرضتہ، تم سے قرض مانگے، ضرورت مند ہو، قرض مانگ رہا ہو تو تم اس کو قرض دو، وَإِنْ عُرِّيَ سَتَرْتَهُ، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو تو تم اس کا ستر ڈھانپو، تم اس کو کپڑے پہناؤ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی عیب کھل جائے، عیب سامنے آ جائے تو تم اس کو پردہ پوشی کے ذریعے سے چھپاؤ۔ اسے کوئی خیر کی بات، خوشی کی بات ملے تو اس کو مبارکباد دو، اسے کسی مصیبت اور غم کا سامنا ہو تو تم اس کی تعزیت کرو۔ اپنی عمارت، اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ تم اس کی ہوا کو روک دو، اور اگر تم اپنے گھر میں کوئی خوشبودار چیز بناؤ، ہانڈی وغیرہ چڑھاؤ جس پہ خوشبوئیں مہکتی ہیں، تو تم اس کو اپنے ہانڈی کی خوشبوؤں سے تکلیف مت دو، کہ اس کو تم تکلیف یہ خوشبوؤں کے ذریعے سے مت پہنچاؤ کہ اس کو اس بات کی تکلیف ہو کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی پکاتا۔ ہاں، اگر تم اس کو کچھ اس ہانڈی میں سے دینا چاہو تو پھر ٹھیک ہے، اس تک خوشبو پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم اس کو بھی تو دے رہے۔ یہ بڑے اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہرحال یہ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق میں نے کچھ مزید روایتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اگرچہ یہاں حدیث 2-3 ذکر کی گئی ہیں اور آگے بھی ویسے آ رہی ہیں، لیکن میں نے ایک جامع خلاصہ آپ کے سامنے احادیث کی صورت میں ذکر کر دیا۔ ان کی روشنی میں ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یاد رکھیں پڑوسیوں میں صرف گھر کا پڑوسی شامل نہیں ہے، آپ ایک لائف پارٹنر کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑوسی ہے، لائف پارٹنر، زندگی بھر کا ساتھی۔
بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑوسی ہے، دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، بلکہ پڑوسیوں سے زیادہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر قرب کے اعتبار سے حق ہے۔ پڑوسی تو گھر کے اعتبار سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے، میاں بیوی ساری زندگی ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے وہ پڑوسی ہیں جن کا پڑوسی پن کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی دوریوں میں تبدیل نہیں ہوتا۔ لائف پارٹنر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ صاحب بالجم کہتے ہیں اس کو، قرآن کریم میں دیکھ لیجئے سورہ نساء کے اندر۔ تو پڑوسیوں میں یہ سارے معاملات شامل ہیں کہ کچھ دیر کا پڑوسی، تھوڑی دیر کا پڑوسی، گھر کا پڑوسی، رشتہ داروں میں یا میاں بیوی میں ایک دوسرے کے پڑوسی، ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیریں بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر خیر ہر بھلائی کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرما، دونوں جہاں کی عزتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے تمام معاملات میں ہم سب کو آسانیاں نصیب فرما، سہولتیں عطا فرما۔ ہماری تمام دینی دنیاوی ضروریات کا اپنے خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی تمام دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کی حسد سے، مفتنین کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ مبارک فرامین اور ارشادات نبویہ جو آپ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں کے اندر ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں جذبہ نصیب فرما، عملی اس کے لیے ہمیں اقدام کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیکی اور تقوی کے راستے پر گامزن فرما۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا اللہ صلہ رحمی کی، حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کی، اچھا برتاؤ کرنے کی، اچھے رویے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ، یہ جو پڑوسیوں کے حوالے سے ہم نے آج حقوق سنے ہیں، احادیث پڑھی ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔